حدیث نمبر 4544۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوشت پر سوار ہوئے، اس کے اوپر پالان تھا جس کے نیچے فدق کے علاقہ کی ایک چادر تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سوار کیا۔ آپ بنو حارث بن خزرج قبیلے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے، حتیٰ کہ جب آپ ایک مجلس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بت پرست اور یہودی ملے جلے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور اسی مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ جب مجلس میں اس سواری کی گرد پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ناک کو چادر سے ڈھانپ لیا اور کہنے لگا، ہمیں گرد و غبار نہ پہنچاؤ، ہمیں گرد و غبار نہ پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سلام کیا، پھر نیچے اترے اور وہاں ٹھہر کر ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اے شخص، اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر یہ بات حق ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم بھی ہمیں مجلس میں آ کر تکلیف نہ دیا کرو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، پس جو شخص تمہارے پاس آئے اسے واعظ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ ہماری مجلس میں تشریف لے آئے، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں پھر مسلمان، مشرکین اور یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو ٹھنڈا کرتے تھے، پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے سعد، کیا آپ نے سنا ابو حباب یعنی عبداللہ بن ابی نے کیا کہا؟ اس نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے معاف کیجئے اور درگزر کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے وہ دیا ہے۔ اس شہر والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کے سر پر تاج رکھیں گے، سرداری کا امامہ باندھیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کر کے اور یہ مرتبہ عطا کر کے اسے رد کر دیا تو وہ اس وجہ سے جل بھن گیا، تو اس نے جو کچھ کیا اس کی یہ وجہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔